معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 2 جنوری 2024 کی تاریخ ہے۔ میں آج آپ معزز خواتین و حضرات آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام صوبوں کے KP کے صوبہ سندھ، بلوچستان اور خصوصاً پنجاب کے نوجوانوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے، اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، میں نے عمران خان صاحب کو اپنے بچپن کے زمانے سے، یعنی جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس وقت سے جانتا تھا، لیکن اس کے بعد ایک مجھے میسج آیا، ایک تنظیم بنی تھی پاکستان میں پاسبان کے نام سے کہ وہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کے متعلق، اور لاہور میں 1994 میں، ستمبر 1994 میں اس میں عمران خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے ادھوری آزادی۔ تو مجھے ریکویسٹ آئی تھی، میں نے یہاں سے ریکارڈ کر کے وہ پیغام ادھوری آزادی کا میں اپنا موقف بیان کر دیا، کیونکہ ادھوری آزادی جو ہے وہ عنوان تو تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھوری کیا، بلکہ ہمیں آزادی ملی ہی نہیں ہے سرے سے، بظاہر آزاد ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی اس پروگرام میں شریک تھے 1994 کے۔ کیوں کہ عمران خان صاحب بھی کرپشن کے خلاف، جاگیرداروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف، کرپشن کے خلاف بہت باتیں کیا کرتے تھے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں بتاؤں کہ آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی تک ہم غلام ہیں۔ گورے انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے اب ہم اپنے کالے انگریزوں کے غلام بن گئے ہیں، جو انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، گزشتہ روز سینٹ کے ایوان میں، پاکستان کی سینٹ میں یہ بات کچھ ممبران نے پیش کی کہ فوج ISI MI کے خلاف کوئی بھی اگر ذرا سی نکتہ چینی کرے یا ان کے غلط کاموں پر، غیر آئینی، غیر قانونی کاموں پر کوئی نکتہ چینی کرے، کوئی اعتراض اٹھائے، تو اس پر غداری کا مقدمہ بنا کے اس کو یہ سزا دی جائے، اس کو فلاں سزا دی جائے۔ کیوں بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں، 1947 سے لے کر آج 2 جنوری 2024 تک فوج نے کتنے آئین توڑے پاکستان کے؟ کیا کسی ایک فوجی جرنیل کو سزا ہوئی؟ فوج نے پاکستان توڑ دیا، کیا کسی ایک جرنیل کو سزا ہوئی؟ اور سپریم کورٹ نے تمام مارشل لاز جتنے لگے ملک میں، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہائیسٹ فورم ہے عدلیہ کا، اس نے ہمیشہ، اس کے ججوں نے مارشل لا کو جائز قرار دیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے، اس نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر۔ میں نے اس پر 1997 میں لیکچرز کا آغاز کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کے طریقہ واردات کیا ہوتے ہیں، کس طرح وہ لوگوں کو اوپر لاتی ہے، کس طرح وہ لوگوں کو نیچے گراتی ہے، کس طرح سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ اس پر میں نے لیکچرز دینا شروع کیے جو 1998 تک جاری رہے۔ اس کا عنوان تھا لیکچرز کا میرے، اسٹیبلشمنٹ کی سہ جہتی حکمت عملی، 3 pronged strategy of the establishment۔ اسے پھر کتابچے کی شکل دی گئی، اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ 1998 کے میں ختم ہونے والے لیکچرز، یہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی سہ جہتی حکمت عملی۔ اس میں بتایا ہے کہ کس طرح فوج اور اس کی ایجنسیاں MQM کے خلاف پروپیگنڈا کر کے پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتی ہیں۔ ان کے دلوں میں MQM جیسی غریب متوسط طبقے کی جماعت کے پڑھے لکھوں کی جماعت، اس کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کر کے اسے ملک دشمن پاکستان کے عوام کے سامنے ملک دشمن بنا کر پیش کرتی ہیں، غدار بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سہ جہتی حکمت عملی، اس میں
یہ MQM کی ویب سائٹ پر ہے www.mqm.org. آپ یہ کتاب اس میں سے پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے, خدا را اس کی اسٹڈی کیجئے. اس میں آپ کو پتا لگے گا کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کرتی ہے, اس کا طریقہ واردات کیا ہے. آئسولیشن نمبر 1, کرمنلائزیشن نمبر 2, ڈیمولرائزیشن. آئسولیٹ کر دو جسے ہٹانا ہے, سب سے کاٹ دو. پھر اس کے بعد الزامات لگاؤ. 9 مئی کو پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے, عورتوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, جنا ہاؤس پر حملہ کیا, یہ کیا وہ کیا, جبکہ سب کچھ کیا خود فوج کی ایجنسیوں نے تھا. لیکن اس پر کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, پڑھی لکھی ماں بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا, نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا, بزرگ خواتین کو گرفتار کیا گیا. لیکن آپ بتائیے کہ کیا جو گرفتار کی گئی ہیں خواتین, انہوں نے کوئی حملہ کیا تھا, کوئی فوج سے لڑائی جھگڑا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. لیکن خواتین آج تک جیلوں میں ہیں, عمران خان صاحب آج تک جیلوں میں ہیں, الیکشن ہونے والے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں, MQM کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسے کون کر رہا ہے؟ فوج کر رہی ہے, ISI کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس پہ غلط کام کر رہی ہے تو کرنے دو, اس پہ آواز نہ اٹھاؤ. میرے بھائیوں, اس کتاب کو خدا را ویب سائٹ سے نکال لیجئے MQM کی, آپ پڑھیے. آپ کو آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور کس طرح ملک دشمن اور غدار قرار دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو, اس میں آپ کو ملے گا. یہ 1998 میں میرے لیکچرز ختم ہوئے تھے, 97 سے 98 تک میں نے لیکچرز دیے. تو اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات اور, کہ بلوچ پنجابیوں کی نظر میں اسی اسٹیبلشمنٹ نے پٹھان غدار, بلوچ غدار, سندھی غدار, مہاجر غدار. آج پنجاب کے لوگوں, آپ کو پتا لگا, آج آپ کو بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے غدار قرار دیا ہے. یاد رکھیے, آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے. اور میں آپ کو آج ایک آخری بات بتا رہا ہوں کہ بلوچستان 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا. 1947 تک کراچی میں بلوچستان کی جو برٹش پریزیڈنسی کا حصہ تھا, برٹش سبجیکٹ تھا, اس کی ایمبیسی کراچی میں قائم تھی. آج اگر وہ ان پہ قبضہ کیا ہے طاقت بندوق کے نوک پر, اگر بلوچستان کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں, اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, تو انہیں غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر آپ بھی غور کیجئے. اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.